انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، کاش خواہشیں گھوڑے ہوتی۔ ادیم ہاشمی مرحوم نے لکھا تھا، ہم 1,00,000 تھے ہم نے تو سر جھکا ڈالے، حسین تیرے 72 سروں پہ لاکھ سلام۔ باقاعدہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے گینگ لیڈر نے حریف سے پوچھا، تم کتنے بھائی ہو؟ جواب ملا، ہم 5 بھائی ہیں، تم جیسے 15 بھی ہوں تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ وزیر اعظم کا حالیہ بیان سامنے ہے جس پر پیار لیکن خود پر ترس آ رہا ہے۔ چند خواہشوں، خوابوں اور فرمائشوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم نے فرمایا، مسلم ممالک اپنا بلاک بنائیں، 1.5 ارب مسلمان امن کے لیے اپنی طاقت استعمال کریں، کوئی ہماری بات سنتا نہ سنجیدہ لیتا ہے، معاشرہ چند جنونیوں کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے، بنیادی مسائل پر متحدہ فرنٹ بنانا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلی سادہ سطحی سی بات یہ کہ کیا ہم ایک گلی، ایک محلہ، ایک علاقہ، ایک جماعت میں بھی اکٹھے ہیں جو ملکوں کی سطح پر بلاک بنانے کے خواب دیکھیں؟ اور کیا بنو امیہ، بنو عباس سے لے کر آج تک اس خوبصورت خواب کو کبھی تعبیر نصیب ہوئی؟ ممالک تو علیحدہ رہے، یہاں تو عثمانیوں سے لے کر مغلوں تک، میر جعفر سے لے کر میر صادق تک آپس میں بھی نہ سنبھالے جا سکے، اور یہی حال صفویوں کا تھا۔ تازہ ترین تاریخ اس اسلامی سمٹ کی ہے جس میں بھٹو سے لے کر شاہ فیصل، قذافی سے لے کر صدام اور بنگلہ بندھو شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے۔ نتیجہ بلکہ نتائج کیا نکلے؟ نہ کہیں جمہوریت خالص، نہ کہیں آمریت خالص۔ محاورے والی 1.5 اینٹ کی مسجدیں گنی نہیں جاتی۔ دولت مند مسلمان ملکوں میں غریب مسلمان ملکوں کے مزدوروں کے ساتھ ہونے والا سلوک بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور عربوں، ترکوں، ایرانیوں کی تکون والی تاریخ بھی سامنے ہے۔ یورپ یلدرم سے لرزتا تھا جب تیمور نے طویل سفر کے بعد اس کا برج الٹا دیا اور خلافت عثمانیہ کو ٹی وی پروگراموں کی طرح بریک پر جانا پڑا۔ رہ گئی 1.5 ارب کی مسلمان آبادی تو حضور یہ لکھ لکھ کر میرے ہاتھ تھک گئے، انگلیاں گھس گئیں کہ یہ عہد تعداد نہیں استعداد کا عہد ہے، ورنہ مٹھی بھر صہیونیت دنیا کو رمبا سمبا نہ نچوا رہی ہوتی۔ خدا جانے ہمیں کب یہ بنیادی سی بات سمجھ آئے گی کہ یہ مثل کا نہیں عقل کا زمانہ ہے، جس کا سلیس ترین ترجمہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 1.5 ارب بجا، لیکن عہد حاضر کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایجادات و دریافتوں میں کیا ہمارا حصہ 1.5% بھی ہے؟ اور یاد رکھنا کہ جو لوگ عہد حاضر کا ناک نقشہ بنائیں گے، جو لوگ رولز آف دی گیم طے کریں گے، جو لوگ زمانے کی ترجیحات طے کریں گے، احکامات بھی انہی کے چلیں گے، ہدایات بھی انہی سے لینا ہوں گی۔ باقی یہ گلوبل ولیج اور گلوبل سٹیزن، یہ جناتی قسم کے بین الاقوامی ادارے سراب سے زیادہ کچھ نہیں، جن سے صرف ترقی یافتہ قوموں کے مویشی ہی سیراب ہو سکیں گے۔ باقی رہ گی بڑکیں تو ان کے لیے مظہر شاہ، ساون اور سلطان راہی تو جچتے ہیں، لیڈر نہیں، کیونکہ لیڈر اپنے آپ کو تو نظر انداز کر سکتا ہے، زمینی حقائق سے نظریں چرانے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ رہ گیا ہمیں سنجیدہ نہ لینا یا ہماری بات نہ سننا تو ہے کوئی نیوٹن، ایڈیسن یا آئنسٹائن جس کی بات کو سن کے انسنی کر دیتے یا سنجیدہ نہ لیتے؟ اور کیا آپ یعنی ہمارے حکمران خود اپنے ملکوں میں اپنی عوام کی سنتے ہیں جو کوئی آپ کی سنے؟ کہ مزید قرض کی صدا کے علاوہ آپ کے پاس سنوانے کو ہے ہی کیا؟ اپنی عوام کو چھکوں پر بٹھا کر سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے؟ مختصراً یہ کہ لمبی چوڑی ڈینگیں مسائل چھوڑ کر کوئی اچیویبل قسم کا ٹارگٹ بناؤ جو غیر متنازع ہو۔ سیانوں نے علم کے شہر بسائے ہیں، سارے مسلمان ملک مل کر علم کا مشترکہ ملک بناؤ، دنیا بھر سے اعلیٰ ترین، قابل ترین اساتذہ جمع کرو تو دوسری طرف پوری مسلم دنیا سے جانچنے پرکھنے کے بعد ذہین ترین بچوں کو لے کر شروع سے آخر تک، پرائمری سے PhD تک انہیں جدید ترین سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کے ہتھیاروں سے لیس کرو۔ دولے شاہ کے چوہوں اور شاہوں کے مصاحبوں کی بجائے شہ دماغوں کی ایک نسل تیار کرو جس کے لیے 15-20 سال سے زیادہ کا عرصہ درکار نہ ہوگا۔ ان کے سروں پر ٹوپے نہیں، علم کے خود ہوں، ان کے جسموں پر جدید ترین علوم کی ذرا بکتریں ہوں تو دیکھو ہوتا کیا ہے۔ لیکن مجھے اطمینان ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور 1.5 ارب مسلمان 1.5 لاکھ کیا 1,500 غیر معمولی بچوں کو بھی بہترین طریقے سے پروان چڑھا کر میدان عمل میں نہیں اتار سکیں گے۔ یعنی کتنے بھائی ہو؟ 5، تم 15 بھی ہوتے تو کیا کر لیتے؟ رہ گئی یہ بات کہ معاشرہ چند جنونیوں کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے، تو سرکار چند گندی مچھلیاں ہی پورے تالاب کو گندا اور بدنام کر سکتی ہیں، اور مجمع الٹانے کے لیے چند سانپ ہی کافی ہوتے ہیں۔